تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عقیدے کی صفائی کے لیے بھی بہت سے پوائنٹ آ گئے. جیسے حضرت موسیٰ کی بہن کا ایک تصور آ گیا. اب وہ دریا کنارے کنارے جا رہی ہے کہ کوئی مگرمچھ کھا لے گا میرے بھائی کو یا کیا ہوگا. وہ صندوق تیرتا تیرتا اس چینل میں جایا جہاں بیگم فرعون صبح صبح غسل کے لیے اپنی داسیوں کے جھرمٹ کے ساتھ آئی. دیکھا کہ صندوق تیر رہا ہے تو دیکھا کیا 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 ہے, ایسا ہوتا ہے. تو داسیاں دوڑی اور لائے اس کو, جیسے اس کو کھولا تو اس میں خوبصورت بچا. حضرت موسیٰ کتنے حسین جمیل ہوں گے اور کیا شان ہوگی, نور نبوت بھی تو اثر ہوگا نہیں ہوگا. تو بیگم فرعون جو ہے وہ تو وچلت ہو گئی محبت کے مارے, اور اولاد نہیں تھی. فرعون جو تھے میاں جی دعویٰ خدائی کا کرتے تھے, اولاد سے محروم تھے. وہ جو چیز کو بتاتے بتاتے مر گئے مگر ایک اولاد نہیں ہے عمر بھر. تو اب اس نے کیا کیا کہ رکھ لیا. مہارانی صاحبہ نے جب رائل چیمبر کے اندر رکھ لیا تو سب داسیاں اور افسران اور سبھی خدمت میں لگ گئے. فرعون کو صبح سویرے معلوم ہو گیا تو فرعون بھی کوئی گدھے تھوڑی چراتا تھا. وہ سمجھ گیا کہ ارے یہ تو وہی ہے جو جوتش مہاراج بتاتے تھے کہ گھر میں آ گیا یہ. اور اسرائیلی خاندان کے سوا کون اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر کے سمندر میں ڈال سکتا تھا؟ اتنی بات اس کو نہیں سمجھتی ہوگی. ارے بھائی سبھی کے سمجھ میں آ گئے, پورے درباریوں کے اور پولیس کے بھی اور حکومت کے بھی, کہ بابا جی آ گیا وہ مہاراج جس کا پتہ بتا رہے تھے وہ گھر میں آ گیا. اللہ کی بھی کیا شان ہے کہ جس سے ڈر رہا تھا وہ اسی کے گھر میں پرورش کرا دی. اب اس میں دیکھیے عورت کیا کام کرتی, پارٹ ادا کر, کہ فرعون بار بار قرآن شریف میں کہتا ہوا نظر آتا, ضرور اقتل موسیٰ, مجھے چھوڑو میں اس کو موسیٰ کو کاٹ دوں. تو کون اس کو موسیٰ کے لیے کون پشت پناہی؟ بیگم فرعون کہتی کیا ہو گیا آپ کو, اتنے بڑے بادشاہ ہو, اس سے ڈر رہے بچے, تھو ہے تمہاری سلطنت کے اوپر, لعنت ہے کہ اتنی فوج اور اتنا ہزاروں من سونا روز آتا ہے اور اتنے لشکر اور سپاہی, یہ بچہ کیا کر لے گا. لیکن میں ایک اشارہ دیتا ہوں کہ اگر ماں ہوتی نا فرعون کی تو کہتی بیٹا خطرہ مول نہیں لینا, اس کو کاٹ ڈال. اس لیے کہ اس کی ممتا جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے لہریں مارتی. اور عورت جو ہے چونکہ برابری کی ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہاں کی بات کر رہے ہو, اتنی بڑی فوج پر رٹا ہے, جب اٹھ کے کھڑا ہوگا جب مار ڈالیں گے, کون سی دیر لگ رہی ہے اس میں. ان کا اسا نتخذہ ولدا, آپ کو بھی اولاد نہیں میرے کو بھی نہیں, اس کو بیٹا بنا لیں گے اب. اور اسی میں پرورش حضرت موسیٰ کی ہوتی رہی. اور پھر جو قصہ اور واقعہ سورہ قصص میں اور سورہ نمل وغیرہ میں, اور آپ پڑھیے سورہ دوسری صورتوں میں انشاءاللہ ملے. میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ کبھی کبھی مرد کو بھی شکنجے کے اندر لے لیتی ہے کہ کھسک نہیں سکتا ہو. نہیں تو فرعون کو کھسکنے میں کیا دیر لگ. بلکہ زیادہ سچی بات تو یہ ہے کہ بہنوں کے لیے لطیفہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مدت جب گھر میں رہنے کے بعد مقام ہو جاتا ہے تو عورت میں اللہ کے فضل سے طاقت آ جاتی ہے کہ بات اپنی منوا لیتی ہے, بات اپنی اچھے میاں جی کو منوا لیتی ہے. بیچارے علم والے بھی کہتے ہیں کہ اب بھائی اب گھر میں کہیں رہی ہے تو اب کب تک کے, چلو اب تم جیسا بولو ویسا, جیسا آپ بولو گے ویسے تھک جاتا ہو. میں کہتا ہوں اگر آپ نے قرآن ہاتھ میں لے لیا اور پھر یہ میاں کہے کہ تو جیسے بولے ویسا, تو اللہ والی بات گھر میں آ جائے گی. اس لیے آپ کو کہتا ہوں آپ قرآن پکڑ لیجیے, آپ قرآن شریف کو تھام لیں. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند دیکھی ہوئی اور تجربے کار خواتین کو حرم نبوی میں جگہ دی, اور وہ سارے مسائل جو عورت اور مرد کے گپت مسائل ہیں, تھوڑا اشارہ دیتے, غسل ہے, زچگی کا مسئلہ ہے, جنابت کا مسئلہ ہے, اور نماز کب فرض ہے کب نہیں ہے, کس میں چھوٹ ہے, کب روزہ آپ چھوڑ سکتی ہیں, کب آپ کو قضا کرنا ہے, اور بھی بہت سارے 2500 مسائل. بھائی اتنے میں آپ سمجھ لیجئے تو وہ پردے کے مسائل ہیں, اس کا چرچا کیسے آ سکتا تھا ایک ہسٹوریکل سسٹم سے احادیث کے اندر. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کاشان نبوت میں ان خواتین کو جگہ دی. ان خواتین نے سارے مسئلے حضرت سے پوچھ لیے, حضور نے سب مسئلے بتا دیے, تجربے میں آ گئے, اور ریکارڈ کے اندر حدیث کے وہ کتاب الغسل اور باب الفلاح اور یہ سب ایسا ریکارڈ دنیا میں کسی کے پاس ہے کیا. اس پر ایک ذرا سا تھوڑا کبھی کبھی چھینٹا نالائق کستے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی تعداد میں. ہمارے ہاں جو اس کا جواب دیتے ہیں میرے خیال میں وہ جواب پھیکا ہے, وہ طاقتور جواب نہیں. اصل جواب اس کا کتاب و سنت کی روشنی میں وہی ہے جو میں نے دیا کہ طبقے خواتین کی اصلاح کے لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا.
اگر آپ کو خواتین کی ضرورت ہوتی تو کنواریوں کو جگہ دینی چاہیے تھی، یا عمر میں اپنے سے بڑی اور بیواؤں کو جگہ دیں؟ جیسے حضرت سودا بنت زماں چل بھی نہیں سکتی تھی، وہ اتنا بھاری بدن تھا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کچھ کہہ دیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا عائشہ تم نے وہ بات کہہ دی کہ اگر سمندر میں بھی ڈال دی، یعنی میٹھے پانی کے بھنڈار میں بھی ڈال دی جائے گی تو سارا جل خراب ہو جائے گا، یہ کہنا نہیں چاہیے. تو کچھ کہہ دیا ان کو حضرت سودا بنت زماں کو. ایسے واقعات آتے ہیں. تو ان خاوند دیکھی خواتین کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس میں بھی کہیں کنواری کا دل نہ بیٹھ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازواج مطہرات میں صرف ایک سیٹ کنواری کو ملی ہے، صرف ایک سیٹ. جس کو دنیا چاہتی تھی اس کو ایک سیٹ، اور جس کو دنیا نے دھکیل دیا تھا ساری سیٹیں اس کو دی. یہ انصاف اتنا بڑا ہے ناری جاتی کے ساتھ میں کہ آپ اس کا تصور نہیں کرتے. نکاح ثانی کے لیے اور بیواؤں کے نکاح کے لیے کوئی گنجائش ہندوستان کے اندر بھی نہیں تھی، اور یونانیوں کے پاس میں بھی نہیں تھی، اور جہاں جہاں آبادیاں تھیں اس میں یہ تصور ہی نہیں تھا. مر گیا تھا. اور پیغمبروں نے کہیں زندہ بھی کیا ہو تو وہ بات دب گئی تھی. سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ تشریف لائے اور عورت کو یہ مقام دیا. پھر اس کے حقوق میں آپ دیکھیے، اس کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. ہوتا ہے کیا اس کی مرضی؟ ایجاب کے لیے قاضی صاحب آ رہے ہیں اور وہ 2 گواہ آ رہے ہیں اور ایک وکیل آ رہا ہے اور وہ سب ہلچل ہو رہی ہے. اس میں آتے کس کے پاس ہے؟ میاں جی کے پاس آتے ہیں، خاتون کے پاس جاتے ہیں. وہ تقریباً یہ الفاظ ہوتے ہوں گے کہ بیٹا یہ جو آئے ہیں تھوڑا تو معلوم ہو ہی جاتا ہے نا. میں نے پہلے ہی معلوم ہو جاتا کس کی شادی کس سے ہو رہی ہو، کچھ بات تو چھپتی ہے نہیں. لیکن پھر بھی ضابطے کی کاروائی ہے قانون. میں نے میرے ایک بیٹے کی شادی کی تھی، ابھی آیا بھی تھا صبح کی فلائٹ سے. وہ ذرا بڑا نٹکھٹ تھا تو مجھے بڑا خطرہ تھا کہ یہ کہیں گڑبڑ کرے گا. تو میں نے اس سے کہا دیکھ بھائی شادی ہوگی سنت طریقے سے، سن لے تو. اور مجھے رسول اللہ کے ممبر پہ بیٹھنا پڑتا ہے، پیسہ تو ہے اپنے پاس اللہ کا شکر ہے، لیکن میں کروں گا نہیں کچھ، اور تجھ سے ذرا میرے کو خطرہ لگتا ہے. تو اس نے کہا پاپا کیا بات کر رہے ہیں؟ بولے آپ جیسا بولتے ہیں ویسے ہی میں کروں گا. میری آنکھیں بھر آئی کہ اللہ کا شکر ہے. مجھے بہت ڈر لگتا تھا اس سے، بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ اور بہت وہ. میں نے کہا کہیں اس نے چاٹ مار دیا تو میرے کو لمبا کر دے گا. پھر میں کہنا پڑے گا جا بھائی شادی کر لے. اس نے مجھے بڑی سعادت مندی کے ساتھ مجھ سے کہا کہ ابا آپ بالکل فکر نہ کیجیے، آپ جیسے کہیں گے ویسے شریعت کے مطابق ہو. بھائی میں کیا کہوں گا، اللہ کہے گا رسول کہے گا ویسے ہوگی، سیدھی بات. میں نے کیا کیا اس میں کہ بھائی جو پبلک لائف کا آدمی ہوتا ہے اس کا سرکل بھی بڑا ہوتا ہے نا. 2 لاکھ آدمیوں کو بھی بلاتا میں تو بھی کم تھے، کسی کو شکایت ہو جائے. میں نے وہی ہمارے رشتے ناتے کہتے وہی، اور میں نے مذاہب کے لوگوں کو، شہر کے لارڈ بشپ کو، سوامی درشانند مہاراج کو اور فلانے مہاراج کو اور بدنتان کوشالانا کو، ایسے بڑے بڑے لوگوں کو جو مذہب کے بڑے چودھری مانے جاتے تھے ان کو بلایا، اور آئے بھی وہ لوگ میرے تعلق ہے. اس میں ہمارے ایک دوست سوامی درشانند مہاراج جو بہت عالم ہیں، اس کے یعنی اپنے ڈھنگ کے ہیں. وہ کوئی ضروری نہیں میرا اتفاق ہو جائے ان سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک عالم رہتا ہے کسی فن کا تو اس کا ایک ورچسو ہوتا ہے.